ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں ناکامی کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. کبھی اولاد نہیں ہوتی، کبھی اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی پڑوس کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی چپکلشیں ہوتی ہیں، کبھی رنجشیں ہوتی ہیں، کبھی ناراضگیاں ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم استغفار کیوں کریں، ہمیں استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے. استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بندہ خطا کرے، کوئی گناہ کرے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اپنے گناہ کے لیے وہ پشیمانی اور استغفار کرے گا. یہ ایک غلط قسم کا تصور ہے، غلط قسم کی سوچ ہے. اس غلط قسم کی سوچ کے تحت ہم خود بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے. حالانکہ استغفار ایسی چیز نہیں ہے. استغفار ہے اصل میں عاجزی کے اظہار کا نام. بندہ اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرتا ہے، بندہ اپنے آپ کو عاجز اور انکسار ظاہر کرتا ہے. بندہ گناہ نہ کرنے کے باوجود کہتا ہے کہ یا اللہ میری خطا ہے، مجھے جس انداز میں، جس کیفیت میں عبادت کرنی چاہیے، جس کیفیت میں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، میں اس کیفیت میں نہیں مان سکا. جیسی عبادت مجھے کرنی چاہیے تھی میں ویسی عبادت نہیں کر سکا، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں. قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر آتا ہے. انبیاء نے اپنی قوم کو تلقین کی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو. لِيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تاکہ وہ تمہیں اچھا فائدہ دے، بہتر فائدہ دے. جب انسان بندگی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے تم لوگ استغفار کرو. ضروری نہیں ہے کہ جب گناہ کیا جائے تو استغفار کیا جائے. استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ گناہ نہ ہونے کے باوجود، مثلا ہمیں نماز پڑھنی تھی، ہم نے کسی وجہ سے نماز پڑھنے میں لیٹ کر دی، تو یہ عبادت جس انداز میں کرنی چاہیے، جس وقت کرنی چاہیے تھی، اس وقت نہیں ہو سکی، تو اب مجھے استغفار کرنی چاہیے. ثم توبوا الیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں تو عاجز ہوں، میں تو خطاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، مجھے جیسا آپ نے کہا میں ویسا نہیں کر سکا، اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اے میری قوم، رب کا استغفار کرو. ان استغفروا ربکم، رب سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ. فائدہ یہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اپنی آسمان کی رحمتیں کھول دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. گناہ نہیں بھی ہے تو بھی خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں. عبادت جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں ہو سکتی. نماز پڑھنے کے لیے وضو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا وضو نہیں ہو سکا. مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، تو اس کے ازالے کے لیے، اس کے ریموول کے لیے، اس کی صفائی کے لیے استغفار ہوتا ہے. استغفار بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنی عاجزی اور انکساری کو پروردگار کے سامنے رکھتا ہے، اور یہی عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے اپنی قوم کو سال ہا سال تک اللہ کا دین سمجھایا، نہیں سمجھے. تب حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار سے شکایت، یا اللہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، میں نے انہیں سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، صبح کو بھی سمجھایا، شام کو بھی سمجھایا، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے یہاں تک بھی کہا کہ اللہ سے استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو بہت بڑا بخشنے والا ہے. تم استغفار کر کے تو دیکھو، اس سے مانگ کر تو دیکھو، اپنی بندگی کا اظہار کرنا تو سیکھو، اپنے آپ کو بندہ تصور تو کرو، اپنے آپ کو بندہ تسلیم تو کرو. جب انسان ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بار بار لگاتار نعمتوں کی بارش کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا
फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बख्शने वाला है, उससे इस्तग़फ़ार करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो लगातार आसमान से अपनी नेमतें नाजिल करेगा, लगातार बरसातें नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, वो माल से तुम्हारी मदद करेगा, औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। देखिए, जब इंसान टेंशनाइज होता है, मुख्तलिफ किस्म के माशरती मसाइल होते हैं, माशी और माशरती दोनों तरह के मसाइल होते हैं, तो इन मसाइल का हल इस्तग़फ़ार है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू है, अपने बंदगी का इजहार है, अपनी बंदगी की तस्लीम है, अपने आप को अल्लाह के हवाले करके इस बात का इकरार करना होता है कि मैं बंदा हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। तब फिर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें आसमान से बरसना शुरू होती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से लगातार बारिशें बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, माल में भी तुम्हारी मदद करेगा, औलाद में भी तुम्हारी मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला बागात बनाएगा, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला नहरें बहाएगा। आसमान से बरसातें नाजिल होंगी, नेमतें नाजिल होंगी, पानी की फरावानी होगी, बागात की फरावानी होगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, माशरत बेहतर हो जाएगी, जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक राज बताया, एक रास्ता बताया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की ख्वाहिश है तो इस्तग़फ़ार करो। हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों में नाकामी की वजह से हम परेशान होते हैं। कभी औलाद नहीं होती, कभी औलाद के मसाइल होते हैं, कभी रोज़गार के मसाइल होते हैं, कभी पड़ोस के मसाइल होते हैं, कभी रिश्तेदारों की चपकलिशें होती हैं, कभी रंजिशें होती हैं, कभी नाराज़गियाँ होती हैं। इन तमाम चीज़ों का हल इस्तग़फ़ार है। अपने आप को बंदा जाहिर करो तो मालिक तुम्हारी मदद करेगा। जब अपने अंदर की अना को, अकड़ को, तकब्बुर को ख़त्म करेंगे, तब फिर अल्लाह तबारक व तआला नज़र करम फरमाएगा और फिर मसाइल हल होते चले जाएंगे। इस्तग़फ़ार